لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. 6th of Muharram 1443 ہجرہ. 6 محرم کی یہ مجلس الاصل اسلامک سینٹر میلبرن میں امام زمانہ اور ولایت علی کے عنوان پہ ہو رہی ہے، اور واقعہ ہے شتیتہ بی بی کا. کہ مجھے یاد ہے کہ پاکستان سے کثیر تعداد میں قافلے ایران زیارت پہ جاتے تھے ہمیشہ سے، اور ہندوستان سے بھی جاتے ہوں گے کیا جاتے تھے، لیکن شتیتہ بی بی کے روزے کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، جاتے بھی نہیں تھے. نیشا پور جہاں جناب شتیتہ کا روزہ ہے اس کے قریب تک جاتے تھے، لیکن وہ ایک قدمگاہ کی زیارت تھی، اور ایک وہ شہزادہ محروق کی جنہیں آگ میں زندہ ڈال کے جلا دیا بنو امیہ کے حکمران نے. تو یہ 2 زیارتیں ہوتی تھیں، اور اس سے تھوڑا آگے جناب شتیتہ کا روزہ. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ویسے تو ڈر لگتا ہے کبھی کبھار، میں بہت کم اپنے حوالے سے کوئی بات کہتا ہوں. لوگ تو پوری مجلس اپنے بارے میں پڑھ دیتے، میں بہت کم کہتا ہوں. جب کہتا ہوں تو پھر یہ کامنٹ بھی مجھے ملتا، خاص طور پہ خواتین کے کامنٹ. وہ تو پتہ ہی ہے نا آپ کو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آج حضرت علی اکبر کی مجلس تھی کہ مولانا صادق حسن کی مجلس تھی، لیکن صرف ایک جملہ کہ جب یہ واقعہ پڑھنے کے بعد کراچی میں بڑے امام باڑے میں پڑھا تھا، 2-3 سال کے بعد مجھے مشہد مقدس کی زیارت کا موقع ملا. تو وہاں ایک مسافر خانہ تھا، خوجہ مسافر خانہ، مرحوم ولی بھائی اس کے منتظم تھے. تو جس وقت میں اس مسافر خانے میں ٹھہرنے گیا، اس وقت مشہد کے باقی مسافر خانوں کا اسٹینڈرڈ کافی لو تھا، ہوٹل تو نہ ہونے کے برابر تھا. اور ولی بھائی کو پتا چلا میں کون. وہ تھا آپ ہے صادق حسن. میں نے کہا بھائی کیا آپ نے اتنا تعجب کے ساتھ کہا؟ آپ کے مسافر خانے میں تو بڑے بڑے علماء، اس وقت لیٹ 70s میں تو میں تھا بھی بہت جونیئر. تو اتنے حیرت سے کیوں دیکھا؟ کہا یہ پچھلے 2 سال سے ہمارے مسافر خانے میں ایک نیا سسٹم بنا. کب سے یہ مسافر خانہ ہم چلا رہے ہیں، کب سے میں اس مسافر خانے کا متولی یا منتظم، لیکن پچھلے 2-3 سال کراچی سے جو قافلہ آتا ہے آ کے کہتا ہے ٹیکسی کرا دیجئے شتیتہ بی بی کے روزے پہ جانا، ٹیکسی کرا دیجئے شتیتہ بی بی کے روزے پہ جانا. 1200 سال سے وہ روزہ تھا کہ زائرین یہاں آ رہے ہیں، مسافر خانہ ان کے لیے سارے ٹرانسپورٹ کا انتظام کرتا ہے. یہ شتیتہ بی بی کا سلسلہ 2 سال سے، اب 1 بار 2 بار 3 بار تو میں نے سن لیا. اور اب جو مسلسل لوگ آ رہے ہیں، کراچی والوں کی بات ہو رہی ہے، مجھے لاہور کا نہیں پتا، مجھے بمبئی کا نہیں پتا، مجھے ایسٹ افریقہ کا نہیں پتا. تو جس سے ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ شتیتہ بی بی کا آپ کو کیسے شوق ہوا؟ کہا وہ مجلس پڑھی تھی مولانا نے، اور اس میں ان کے پورے حالات کو بیان کیا گیا تھا. اس لیے میں نے ایک جملہ کہا کہ شاید کراچی کی حد تک پہلی بار یہ واقعہ اتنی ڈیٹیل سے میں نے پڑھا. اس واقعے کا اہم ترین میسج کیا؟ اہم ترین میسج، میں واقعہ تو پڑھنا ہی نہیں چاہتا اس لیے کہ کم از کم 40 منٹ مجھے چاہیے، اور اتنے مرد ذاکرین اور خواتین ذاکرات نے یہ واقعہ پڑھ لیا. ایک بہترین واقعہ بھی اپنی جگہ، انٹرسٹنگ بھی ہے، میسیجز بھی ہے، اور مجلس بھی 40 منٹ کی آرام سے ہو جاتی ہے ایک واقعے میں. لیکن اس کا ایک پیغام، اور اس میں ضمناً کچھ ایسی باتیں آئیں گی جو میری کل کی مجالس سے
کا ربط بنے گا. آج سے بننا تھا ربط، لیکن آج یہ لاک ڈاؤن اور کرفیو اور اس کا اعلان جس کی وجہ سے وقت کم ہے. لیکن وہ ایک میسج. یہ واقعہ کس کا ہے؟ یہ واقعہ ہے محمد ابن ابراہیم، ابو جعفر محمد ابن ابراہیم نیشاپوری. پرانے زمانے کا ایک عام دستور تھا کہ ہر شہر میں کچھ ایسے ٹرسٹ وردی لوگ ہوتے تھے، بہت ہی امانتدار قسم کے، کہ شہر کے لوگ، اب وہ بینکنگ سسٹم تو ہے نہیں، پہلے پیسہ یہاں سے وہاں بھیجنا، تو اس کا ایک طریقہ تو حوالہ تھا جو ہمیشہ سے رائج رہا. لیکن جو آل محمد کے چاہنے والے آل محمد کو جو رقم دینا چاہتے ہیں وہ اس چینل سے نہیں جا سکتی. چنانچہ ہر شہر میں ایک ایسا قابل بھروسہ امانتدار آدمی ہوتا جو شہر کے تمام مومنین کی امانتیں لے کر خدمت امام میں جاتا. نیشاپور میں یہ ذمہ داری ابو جعفر محمد ابن ابراہیم نیشاپوری انجام دیتے تھے. چنانچہ اس سال بھی، جس سال کا یہ واقعہ ہے 149 ہجرہ ہونا چاہیے، یہ چلنے لگے اور شہر کے لوگوں نے اپنا پورا خمس دیا، اور ایک سے ایک. اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ پیسے والا، آج کی رات ایسی رات ہے کہ یہ بات کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی بات سمجھانے کے لیے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. جہاں پیسہ آتا ہے وہاں ایروگنس آ ہی جاتا ہے، وہاں گھمنڈ آ ہی جاتا ہے، وہاں غرور آ ہی جاتا ہے، وہاں آدمی پراؤڈی ہو ہی جاتا ہے. خود پیسے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں اتنا مغرور بن چکا ہوں. تو آپ پیسے والوں کا اپنا ایک مزاج وہ امام کے سامنے بھی ہوتا. وہ امام کے پاس جائیں گے، 10 ملین کا چیک رکھیں گے، لیکن اتنے ایروگنٹ کے ساتھ کہ جیسے وہ امام پر کوئی احسان کر رہے ہیں. سورہ حجرات قرآن کریم کا ایک وہ سورہ کہ جسے کوئی مجلس وغیرہ پڑھنا نہ آتی ہے، وہ سورہ حجرات کو ہی موضوع بنا لیتا ہے. اتنا آسان اور اتنے پریکٹیکل میسیجز. آخری آیت، اے قالت الاعراب آمنا، اے عرب کے لوگوں، یہ مت کہنا کہ ہم مومن ہیں، کہنا کہ ہم اسلام ہیں. اور خبردار، اپنے اسلام کا اور ایمان کا احسان اللہ پہ نہ جتانا. تم نے کوئی احسان اللہ پہ نہیں کیا کہ مومن ہو، اللہ نے احسان کیا ہے کہ تمہیں اسلام کی ہدایت دی. تو یہ ایک مینٹیلیٹی بن جاتی ہے کہ جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ہم کسی پر، عام آدمی کی بات نہیں، امام سے بات کرے گا، رسول سے بات کرے گا، اللہ سے بات کرے گا، تو اسٹائل ایسا ہوگا. خمس کے واقعات بھی ہیں. وہ بحرین کا جو آدمی آیا تھا، بہت پیسے والا، کیونکہ بحرین کے اندر سمندر سے موتی نکلتے ہیں. وہ پرنس اتنا پیسے والا تھا، وہ بڑی رقم لا کے اس نے امام کو دی. امام نے اٹھا کے اس کے منہ پہ دے ماری، کیونکہ اس کا اسٹائل ہی وہ تھا. اور یہاں بھی یہی تھا کہ اب خود تو لوگ نہیں جا رہے ہیں، ابو جعفر کو بھیج رہے ہیں، لیکن رقم بہت بڑی بڑی آ رہی ہے، ہزاروں کی رقم. یہاں تک تاریخ میں کہ 30,000 دینار. دینار مینز پیور گولڈ کا بنا ہوا سکہ، اور 40,000 درہم. درہم مینز پیور سلور کا بنا ہوا سکہ. تو یہ اس کے علاوہ کپڑے، لباس، اس زمانے میں سونے سے زیادہ قیمتی یہ ڈریس ہوتے تھے. 2,000 سے زیادہ. بہت سوٹ کیس بھر بھر کے لے جا رہے ہیں اور ہر آدمی لا کے دے رہا. یہ چلا. ابھی یہ چلا، شہر کے دروازے پہ پہنچا، ایک بڑھیا نے روک لیا. یہ تو میں تفصیل میں چلا گیا. شتیتا اس کا نام تھا. کہا بیٹا میں نے سنا ہے تو امام کے پاس جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے خمس وغیرہ لے کر. کہا ہاں. کہا میرے مال میں بھی خمس واجب ہوا. اور یہ کہنے کے بعد 1 درہم نکال کے دیا اور ایک چھوٹا سا رومال کا ٹکڑا. ابو جعفر کو شرم آنے لگی. کہا میں 30,000 دینار لے کے جاؤں گا. کہا یہ ایک ٹوٹا ہوا دینار. وہ دینار کیونکہ ہاتھ سے بنائے جاتے تھے، ٹوٹے پھوٹے. دیکھا ہوگا کسی عورت نے اگر نئی روٹی بنانا سیکھی ہو تو وہ کیسی روٹیاں بنتی ہیں اس کی. نہیں، آسٹریلیا والوں نے نہیں دیکھا ہوگا. آپ کے ہاں تو کوئی عورت روٹی بنانا چاہتی بھی نہیں ہے، جانتی بھی نہیں ہے. چلے خیر. تو اب مسئلہ یہ لے جاؤ. 30,000 دینار امام کو دوں گا، 40,000 درہم. یہ 1 درہم کا بیٹا میرے مال میں اتنا ہی خمس واجب ہے. اور اللہ حق بات سے کبھی شرم نہیں کرتا. اس میں شرمندگی کی کیا بات؟ اتنا واجب ہے، اتنا ہی دے رہا ہوں. یہ اتنا سا رومال کا 2,000 قیمتی جوڑے، مائر وائر ڈیوڈ جونز وغیرہ کے، اور وہ کہاں ایک چھوٹا سا بدنما سا رومال گیا. یہ واقعہ میں شارٹ کر رہا ہوں. یہاں تک کہ خدمت امام میں پہنچ گیا. اتنا آسان نہیں تھا پہنچنا. یہی تو وہ سال تھا
جب چھٹے امام کی شہادت کے بعد امام کے اپنے گھرانے سے دوسروں نے کہا کہ ہم امام، ساتواں امام تو غیبت میں چلا گیا۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ فیملی پرابلم پبلک کے سامنے آئے، جو ہمارے ہاں پرابلم ہے وہ تو ہے ہی، دشمنوں کو ہنسنے کا، مذاق اڑانے کا موقع ملے۔ بہت سختی سے امام نے کہا ہے کہ اپنے پرابلم اپنے تک رکھا کرو۔ آج یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے جس میں ایک شیعہ دوسرے شیعہ کے خلاف، ایک شیعہ ذاکر دوسرے شیعہ ذاکر کے خلاف کیا کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، لیکن ٹائم میرے ہاتھ سے پھسل رہا ہے، اور یہ تو ابھی تمہید تھی۔ خلاصہ یہ بڑی مشکل سے ساتویں امام تک پہنچ گیا، بڑی مشکل سے۔ آج ہم اپنے گھر میں بیٹھے اپنے بچے کو بھی 12 امام کے نام یاد دلا کے نجات پا لیتے ہیں انشاءاللہ یقیناً۔ اس وقت امام کو ڈھونڈنا ایک مسئلہ ہوتا تھا۔ بڑی مشکل سے پہنچا خدمت امام میں۔ پہنچا بھی کیا، جب بہت کنفیوز ہو گیا، رونے لگا، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، اور اتنی بڑی امانت لے کے آیا ہوں جو امام تک پہنچانا ہے، میں کیا کروں اس کا۔ تب وہ امام نے اپنا غلام بھیج کر اس کو بلوایا۔ واقعہ آپ کو یاد آ رہا ہوگا، میں ساری ڈیٹیل چھوڑ رہا ہوں۔ پہنچا خدمت امام، اور امام نے پوچھا، تو ہی محمد ابن ابراہیم نیشاپور سے آیا، ہمارے چاہنے والوں کے امانتیں لے کے آیا، وہ ساری باتیں ہوں۔ کہا ہاں فرزند رسول، یہ ساری امانتیں، لیکن میں ایسے تو آپ کو نہیں دے سکتا۔ جو اسلام کے اصول ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں۔ چھٹے امام کو تو میں پہچانتا تھا، کئی سال ان کی خدمت میں آیا، آپ میرے لیے نئے۔ ٹھیک ہے، ایک آدھ میں نے واقعہ دیکھ لیا کہ غلام میرے پاس آ گیا، لیکن اتنی بڑی امانت میں کیسے آپ کو دے دوں؟ ابھی کنفرم تو نہیں ہوا نا کہ آپ ہی امام ہیں۔ ارے آج کے شیعوں تو میں کیا پتا، جو شیعہ امام کے زمانے میں تھے ان کو کتنا بڑا امتحان دینا پڑتا تھا، پہچاننا مشکل ہوتا تھا، کیسے پہچانے کہ یہ صحیح امام ہے۔ کل جو میں نے جناب مقداد کا واقعہ بیان کیا کہ غیبت کے زمانے کو غنیمت سمجھو، اللہ نے تمہیں ایک بہت بڑے امتحان سے ویسے ہی بچا لیا۔ تو کہا مولا یہ اتنی بڑی امانت ہے، میں کیسے آپ کے حوالے کروں؟ امام نے کہا تمہیں یاد ہے جب تم شہر سے نکل رہے تھے جن لوگوں نے یہ امانتیں دی تھیں، انہوں نے تم سے یہ کہا تھا نا کہ یہ ہماری امانت صرف امام برحق کے ہاتھ میں دینا، کسی اور کو نہیں دینا۔ اور تم نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم تمہیں ایک پہچان بتاتے ہیں، کیسے پہچانوں گے صحیح امام کون ہے۔ اور وہ پہچان کیا تھی؟ انہوں نے خمس بھی بھجوایا ہے، ساتھ میں اپنے مسئلے بھی لکھ کے بھجوائے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں آغا سیستانی سے ملاقات کے لیے، خمس بھی دیتے ہیں، اپنے سوال بھی پوچھتے ہیں۔ تو اب انہوں نے وہ اپنے مسئلے بھی بھجوائے، اور تمہیں یاد ہے کس طرح مسئلے بھجوائے؟ بھئی مسئلے اس طرح بھجوائے جاتے ہیں، پرچے میں لکھا کہ جاؤ دے دینا وہاں پہ، نہیں، ہر ایک نے وہ مسئلے الگ الگ، اب ہر ایک کے مسئلے الگ الگ بند کیے، تھیلی میں بند کیے، تھیلی کے اوپر مہر لگائی، یعنی اس کو لاک کیا، اس کو سیل کیا کہ کوئی کھول ہی نہ سکے۔ اور تم سے کیا کہا تھا کہ جو امام ہوگا خمس اس کے ہاتھ میں بعد میں دینا، پہلے یہ سارے مسئلے دینا، رات کو اسے دینا، صبح جا کے اس سے یہ واپس لینا۔ اور اگر تم یہ دیکھو کہ سیل نہیں ٹوٹی ہے تو اس میں سے 3 یا 5 جو پاؤچز ہیں اس کی سیل توڑ لینا، اور دیکھنا کہ ہمارے سوال کا جواب لکھ دیا گیا ہے۔ اگر 5 میں یہ جواب مل جائے تو باقی نہیں کھولنا، وہ اسی طرح لے آنا، اور پھر ان کو خمس دے دینا، کیونکہ یہ دلیل اس بات کی ہوگی کہ یہ امام برحق ہے۔ کیا دلیل یہ کہ وہ تھیلی کے اندر، پاؤچ کے اندر پرچہ ہے جس میں مسئلہ لکھا ہے، اس کو اچھی طرح سے بند کیا ہے، اس کے اوپر سیل لگائی گئی ہے، سیل بھی اس طرح کہ اگر کہیں سے بھی توڑا جائے تو فوراً پتہ چل جائے۔ اور پھر اگر امام اسی طرح سے وہ سیلڈ تھیلی واپس کرے اور سوال کا جواب، سب نہیں چیک کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے، احتیاطاً صرف 5، پھر خمس دینا۔ تو فرزند رسول، اب یہ میری ذمہ داری ہے، یہ مجھے خمس بھی دیا گیا اتنا سارا، لیکن امانت ہے، کیسے کسی کو دے دوں؟
پہلے کنفرم ہو کہ آپ امام برحق ہیں. یہ بہت اہم جملے ہیں. کیوں؟ جب زمانے کا امام آئے گا تو اسی طرح آنکھیں بند کر کے آپ کو نہیں ماننا ہے. جیسے یہ راوی کہہ رہا ہے آپ کو بھی اس طرح امام سے پوچھنا، کیونکہ یہ بھی تو روایت میں ہے نا کہ امام کے آنے سے پہلے جھوٹے، چیٹر، فراڈیے، دجال، دھوکے باز آ کے کہیں گے ہم امام ہیں. تو خالی زبانی کہنے پہ تو نہیں مانا جائے گا. اور ایسے معجزے پر بھی امام نہیں مانا جائے گا جو اس زمانے کی ٹیکنالوجی میں ایک عام سی چیز ہو. یہ بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، لیکن وقت کم ہے اور ابھی ہمارے پاس کل سے ڈائریکٹ امام زمانہ کا سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے تو وہاں پہ بات آ جائے گی. آج تو اتنی سی بات جو اس نے کہا، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ مولا اچھا آپ کا چہرہ دیکھا تو اطمینان ہو گیا، باتیں سنی تو یقین ہو گیا، غلام نے میرے دل کی بات بتائی تب بھی یقین ہو گیا، لیکن شرعی ایک طریقہ ہے، جنہوں نے امانت دی تھی انہوں نے یہ ذمہ داری لگائی. تو مولا یہ میں آپ کو پرچے دے رہا ہوں، یہ سارے مسئلے الگ الگ جیسے انویلپ ہوتے ہیں نا، اور صبح میں آپ کے پاس آؤں گا، وہ رقم بھی لے کے آؤں گا، وہ ہے تو میرے ساتھ ہی لیکن ابھی دے نہیں سکتا. امام مسکرائے. امام نے کہا صبح کیوں آنا چاہتا؟ کہا یہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ سوالات کل صبح جواب لوں گا. امام نے کہا جو تجھ سے کہا گیا اس کے حساب سے اس میں سے 3 یا 5 تھیلیاں کھول کے دیکھ لے. ابھی تو نے میرے حوالے بھی نہیں کی، میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. ہر پرچے پر اس کے مسئلے کا جواب آلریڈی لکھا جا چکا. اس سے بڑا تمہیں اور کیا معجزہ چاہیے؟ ان لوگوں نے بھی کہا تھا کہ امام کے پاس رات کے وقت یہ پرچہ چھوڑنا، صبح آ کے لینا، اور یہاں تو ابھی امام نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. یہ سارے پرچے اس کی جیب میں پڑے یا اس کے سامنے رکھے ہیں جو اس کے پاس ایک بڑا سا تھیلا. کہا آپ کھولو، جو تم سے کہا گیا نا کہ 5 انویلپ کھولنا، کھولو اسے اور چیک کرو. آلریڈی سب کے اوپر اس کے جوابات آ چکے ہیں. چنانچہ اس کی اتنا کہنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ کہیں اب جب انہوں نے کہا تو صحیح کہا ہوگا، نہیں، ذمہ داری ہے. ہمارے ہاں آج کل اس میں بہت چیٹنگ ہو رہی ہے. آج کل مرجے سے ہٹ کر خمس لاؤ، خمس لاؤ، خمس دو ایسے لوگ آ کے دعویٰ کرتے ہیں. وکیل ورجے نے ان کو پاکستان کا بنایا ہے، اختیارات وہ آسٹریلیا میں استعمال کرتے ہیں. کسی کو شوق ہے اپنا خمس ضائع کرنے کا تو الگ بات ہے، میں اس پہ بولتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے زندگی میں کبھی خمس کے مسئلے میں انٹرفیئر ہی نہیں کیا. ویسے ہی اپنے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اس کا جواب دیتے دیتے پتہ نہیں قیامت پہ کتنا عرصہ گزرے، امام کے مال میں کیوں انوالو ہو جاؤں. لیکن آج بھی آپ جائیے آغا سیستانی کے جو نمائندے نارتھ امریکہ میں ویب سائٹ کے اوپر ہے کہ ڈو ناٹ ویسٹ یور خمس، اور پھر آپ پورا مسئلہ پڑھیے. میں ادھر نہیں جا رہا، بات تو کہاں سے کہاں جا رہی ہے. خلاصہ یہ کہ اس نے 3 پرچے نکال کے ایک 1 بائی 1 الگ ہر ایک کا پاؤچ الگ تھا. اس نے پہلا، اب یہ اس میں سے پہلے 2 بہت مشہور ہیں، تیسرا ذرا قابل توجہ ہے. مجھے آج اس پہ بات کرنا تھی، وقت نہیں رہا. یہ میں آغا سیستانی کی کتاب کا فوٹو اسٹیٹ لے کر آیا تھا. بہت اہم ایک مسئلہ آپ تک پہنچانا تھا، لیکن آج وقت نہیں رہا تو انشاءاللہ یہ بات بعد میں ہوگی. لیکن پہلے اصل واقعے کا اتنا حصہ سن لے. دیکھیں اتنا شارٹ کر کے بھی 10-15 منٹ گزر گئے، ورنہ اصل واقعہ تو 40 منٹ کا ہے. پرچہ تو کھولا اس کا سوال ہے. اچھا اس نے نام لکھا ہے اپنا، پہچانتا ہے، اسی کے محلے کا رہنے والا ہے. اس کا سوال ہے، نیچے جواب لکھا ہوا. مولا ایک آدمی نے یہ منت مانی کہ میں اپنے ایک قدیم غلام کو آزاد کروں گا، یعنی ایک پرانے غلام کو. تو اب میرے پاس تو بہت سارے غلام ہیں، کوئی 2 مہینے پہلے میں نے خریدا، کوئی 6 مہینے پہلے، کوئی 2 سال پہلے، کوئی 10 سال پہلے. منت تو مان لی، اب خود میں کنفیوز ہوں کہ کس غلام کو آزاد کروں تو قدیم کہلایا جائے. نیچے جواب لکھا تھا جو تمہارے پاس 6 مہینے رہ چکا ہے اسے آزاد کرو. کیوں؟ قرآن کریم نے قدیم 6 مہینے کو کہا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ. سورہ یاسین کہ چاند پھر ایک منزل آتی ہے ارجون، کھجور کے درخت کی شاخ، وہ برانچ،
پرانے کھجور کے درخت کی شاخ کی طرح ہوتا ہے، اور کھجور کا درخت کی شاخ 6 مہینے میں اس طرح سے بنتی ہے، چاند کی شکل میں۔ دوسرا پرچہ کھولا، ایسا نہیں کھولا، باقاعدہ سیل توڑی، پہلے چاروں طرف سے سیل کو چیک کر رہا، ذمہ داری ہے، یہ مسئلہ ہے، سیل توڑی اور وہ پاؤچ کھولی۔ پرانے زمانے کے پاؤچز آپ کو یاد ہے نا، جس میں ہمارے یو پی کی عورتیں وہ پان اور گوٹا اور وہ چھالیا اور وہ رکھتی تھی نا، وہ ڈوری سے کھلتی ہے ڈوری، اور اس کو پھر سیل سے لاک کیا گیا تھا، وہ توڑی، پاؤچ کھولی۔ دوسرا سوال، ایک آدمی نے منت مانی ہے کہ میں مال کثیر راہ خدا میں دوں گا۔ کثیر، کثیر مانے بہت، بہت کسے کہتے ہیں؟ جو میرا بہت ہے وہ آپ کا کم ہوگا، جو آپ کا بہت ہے وہ بل گیٹس کا کم ہوگا۔ ایک آدمی، میں $100 بھی مجھے مہینے میں مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، میرے لیے تو $50 بہت ہے۔ اور آپ $100 تو اٹھا کے آئس کریم پارلر کے اوپر یا پیزا ہٹ کے اوپر خرچ کر کے آ جاتے ہوں گے، آپ کی تنخواہ ہے $10,000، تو آپ کے لیے تو $50 زیادہ نہیں مانے جائیں گے، اور پھر جتنا آپ خرچ کرتے ہو بل گیٹس۔ تو مولا یہ منت تو مان لی کہ کثیر یعنی بہت بہت مال راہ خدا میں دوں گا، کتنا دوں؟ امام نے کہا 84 درہم، اور دلیل میں قرآن کی آیت لکھی، کہا قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، اللہ نے رسول سے کہا کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے کثیر جگہوں پہ، تو رسول نے 84 جنگیں لڑی۔ چنانچہ کثیر کا مطلب اگر تیرے پاس نے 84 درہم نہیں کہا، امام نے کہا 84 کثیر ہے، اگر تیرے پاس بکریاں ہیں 84، اگر بکریاں ہیں تو 84 بکریاں دے، گائے ہیں تو 84 گائے دے، اونٹ ہے تو 84 اونٹ دے۔ یہ دوسرا سوال، اس کا جواب۔ تیسرا پرچہ اس نے توڑا، یعنی وہ مہر توڑی، وہ جو سیل ہوتی ہے، اور پھر وہ پاؤچ کھولی اور مسئلہ نکالا۔ اوہو، یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ اس نے نکال لیا۔ یہ مسئلہ میں نے پچھلے سال العصر میں بیان کیا، ایک اسپیچ میرے خلاف کی گئی اسی میلبرن کے اندر، جس میں مجھے کو نہیں، میرے ماں، میرے باپ، سب کو شامل کر لیا گیا، اور اسپیچ کرنے والے کی حمایت میں کمیٹی کا خط آیا، وی اسٹینڈ ود اور عالم، غلط مسئلے پر۔ خیر، کوئی پہلا موقع نہیں تھا، ایک گولڈ میڈل یہ بھی میرے لیے بن گیا، لیکن وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا، اچھا وہ پورا مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ آدھا یہ ہے، آدھا کل سنیے گا، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ایک بار 7واں امام کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، اور تمام اماموں میں جتنے امام ہیں ہمارے، کتنے 12 تو ہیں، جس امام کو ڈھونڈنا سب سے مشکل تھا وہ 7ویں تھے، اور یا پھر 12ویں ہوں گے، کافی میچنگ ہے ہمارے موضوع سے بھی اس کی۔ تیسرا یہ تھا کہ ایک آدمی نے قبر کھود کر ایک مردے کا کفن بھی چوری کیا۔ پہلے زمانے میں، جیسے میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا نا، کہ یہ جو کپڑا ہے، جب سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بنی ہے، یہ مشینیں آ گئی ہیں، اس کی ویلیو ختم ہو گئی، ورنہ پہلے جب ہاتھ سے بنا جاتا تھا بہت قیمتی ہوتا تھا کپڑا، یعنی پورا گھر لگتا تھا، جا کے 1 مہینے کی محنت ہوتی تھی ایک ڈریس میں، تو کفن بھی بہت قیمتی تھا، بہت قیمتی چیز تھی کفن۔ ابو ذر غفاری کے پاس کفن نہیں تھا، کہا کہ ان لوگوں سے مانگ لینا جو میرے پاس سے گزرے، وہ واقعہ پہلی مجلس۔ تو کفن چوری بہت ہوتی تھی، تو قبر کھودی، کفن بھی چوری کیا، اور مرنے والے کی گردن کاٹ کے اس کا سر بھی لے کے چلا گیا، گردن کاٹ دی کم از کم۔ اب مولا کیا ہوگا اس کے حوالے سے؟ جواب لکھا ہوا ہے، امام نے فرمایا کہ جو یہ مجرم ہے، اس کو 100 دینار دیت دینا۔ یہ لفظ یاد رکھیے، بہت اہم ہے، دیت۔ دیت یعنی کمپنسیشن۔ اگر کسی کو آپ مار دیں تو دیت کا نام ہوتا ہے اردو میں خون بہا، یعنی انگلش میں بلڈ منی۔ لیکن یہ خالی بلڈ منی نہیں، آپ کسی کا ہاتھ توڑ دیں، اس کی بھی ایک دیت ہے، کمپنسیشن۔ کسی کی آنکھ پھوڑ دیں، اس کی بھی ایک دیت ہے۔ اس نے مرنے والے، مر گیا ایک آدمی، اس کا سر کاٹ لیا اور اس کا کفن چوری کیا۔ امام نے فرمایا کفن چوری کرنے پر اس کا ہاتھ کٹے گا، چوری کی ہے، اور کفن کی مالیت اتنی ہوتی ہے جس پہ ہاتھ کٹ جاتا۔
اگرچہ لفظ امام کا جو تھا وہ بہت اہم ہے، حرص سے اس نے چوری کی. چوری کی دو قسمیں. اگر کسی نے اپنی چیز کو پراپر طریقے سے لاک لگا کے بند کر کے رکھا اور چوری کرے تو ہاتھ کٹے گا. اور اگر ایسے ہی کسی نے فٹ پاتھ پہ رکھ دیا، مثلا آپ نے سامان فٹ پاتھ پہ رکھا اور ٹیکسی ڈھونڈنے کے لیے گئے اور کوئی وہ سامان لے کے چلتا گیا تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا. وہ محفوظ جگہ سے اگر کوئی چوری کرے وہاں ہاتھ کٹتا ہے. کہا چونکہ قبر محفوظ ہے. یہی کفن اگر باہر کہیں رکھا ہو چوری کرتا تو ہاتھ نہیں کٹتا. لیکن ہاں وہاں اپنے گھر میں لاک کر کے رکھا تو وہاں بھی. لیکن قبر امام نے کہا یہ محفوظ جگہ کہ اس کو مٹی میں بند کیا گیا، چنانچہ ہاتھ کٹے گا اور 100 دینار اس کو دیت دینا. اچھا اب یہ 100 دینار کیا؟ یہ وہ ہے جو میلبرن سے لے کے بمبئی اور بمبئی سے لے کے لاہور اور لاہور سے لے کے حیدرآباد دکن اور حیدرآباد دکن سے لے کے لکھنؤ اور لکھنؤ سے لے کے کراچی اور کراچی سے لے کے دبئی اور دبئی سے لے کے لندن اور لندن سے لے کے نارتھ امریکہ. یہ آج مسئلہ بہت پیش آ رہا ہے، بہت زیادہ، اور اسی پہ توجہ آپ کو دلانا تھی. اتنا وقت میں نے آج واقعہ ویسے دلچسپ تھا کیونکہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ امام کو پہچانو گے کیسے. انتظار تو کر رہے ہو کہ مولا ظاہر ہوں، پہچانو گے کیسے اگر وہ آ گئے. پھر ایک جملہ دوہرا دوں آج کی مجلس کا. اگر رسول یہ بتا کے جاتے کہ جب آ کے کوئی کہے کہ میں امام ہوں تو وہ امام ہی ہوگا، کوئی یہ جھوٹا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے کسی کی زبان میں طاقت نہیں رکھی تو ٹھیک تھا. جو آ کر کہے امام ہے وہ سچا ہوگا. آپ کہیں گے ایسی بھی کوئی حدیث ہوتی ہے ایسی حدیث بہت مشہور ہے. کہا اگر کوئی خواب میں مجھے یا میرے بیٹوں کو دیکھے حسن حسین اور علی تو اس نے ہم ہی کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان خواب میں ہر ایک کی شکل بنا سکتا ہے لیکن معصوم کی شکل نہیں بنا سکتا. بالکل یہی حدیث. خواب میں اگر تم نے معصوم کو دیکھا تو وہ ہم ہی ہیں. شیطان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہماری شکل بنا سکے. تو اگر یہ کہتے کہ جو آ کر کہے میں امام ہوں وہ امام ہی ہے، شیطان میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے. لیکن یہ بھی نہیں کہا گیا، الٹا کہا گیا کہ جھوٹے آئیں گے پہچان. یہ اس واقعے میں کئی پیغام آ گئے، بعد میں اس کو کل پرسوں مکمل کروں گا کیونکہ ہمارا جو اہم ترین فریضہ ہے، ڈیوٹی، اس کو ہم ادا ہی نہیں کر رہے. انتظار تو کر رہے ہیں امام کا، یہ نہیں پہچان رہے کہ آخر امام کو ہم کیسے ریکوگنائز کریں گے. خیر تو یہ بات پوری ہو جائے. یہ بہت اہم مسئلہ. امام نے کہا کہ اس نے مردے کا سر کاٹا تو اب وہ تو ویسے ہی مردہ ہے. جب بلڈ منی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو قتل کریں تو اس کا آپ کمپنسیشن، وہ تو ویسے ہی مر چکا ہے، اس کی کیا بلڈ منی. امام نے کہا یہ مردہ یعنی اس کی روح نکل گئی. اسلام میں جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے جب تک اس میں روح نہ پڑے اس وقت تک اگر وہ بچے کو کوئی آدمی گرا دے، نقصان پہنچائے، جو عربی میں کہتے ہیں اسقاط الجنین، ایبورشن ہو جائے، اسکریج ہو جائے، وہ بچے کی دیت اسلام نے رکھی ہے 100 دینار جب تک روح نہ پڑے. کمپلیٹ ہے بچہ، سب کچھ اس کی باڈی کمپلیٹ ہو گئی، یا پورا سر بن گیا، ہڈیاں بن گئی، گوشت بن گیا، یہ ناک آنکھ کان سب کچھ بن گئے، صرف روح باقی. کہا یہ اور مردہ سیم ہے، مردہ بھی پوری ڈیڈ باڈی کمپلیٹ ہے، صرف روح نہیں. تو جو اس کی دیت ہے 100 دینار وہ اس کی دیت. جب یہ تیسرا جواب بھی دیکھا کہ نہیں مولا اب باقی نہیں دیکھنا، معلوم ہے کہ آپ امام یہ لیجیے. یہ کہے کہ وہ ساری رقم اور وہ سارے کپڑے دیے امام کو. یہ آخری جملے میں ایک جملہ بھی مجھے کہنا ہے لیکن پہلے یہ واقعہ پورا دے دی. امام توجہ بھی نہیں دی، وہ رکھتا گیا امام کے سامنے، غلام ایک کونے میں کرتا چلا گیا، سب کچھ اس نے دے دیا. امام اس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں جیسے ابھی کوئی چیز باقی. گھبرا گیا وہ، مولا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، میں نے جتنا مجھے شہر والوں نے دیا تھا وہ سارا کا سارا خمس آپ تک پہنچا دیا. امام نے کہا شتیتا کو بھول گیا؟ جو شتیتا تجھے ملی تھی اور اس نے بھی جو کچھ خمس بھجوایا تھا. اب کہا ہاں مولا یاد آ گیا، لیکن وہ تو میں ہمارے ساتھ پہلے بہت ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا ہے. جب ایک زمانے میں عزت تھی ہماری تو بہت یہ ہوتا تھا.
ابھی بھی ہوگی عزت، لیکن ہم نے خود منع کیا. وہ کیا، کہیں گئے مجلس پڑھنے کے لیے، اشرا پڑھا، یا کبھی کبھار انگلینڈ اور دبئی وغیرہ میں تو مہینہ بھر رہنا پڑتا ہے، 10 دن یہاں اس امام باڑے میں 10، اب چلے واپس. وہ اس وقت ٹریولنگ کے یعنی 1 مہینے کے اسٹے کے بعد سامان بہت ہو جاتا ہے. حج اور زیارت میں بھی یہی سامان بہت ہو گیا، پیکنگ کی جاتی ہے، بڑی مشکل سے سوٹ کیس بند ہوتے ہیں. جن کے یہاں ٹھہرے ان کے بچوں کو بلا کے سوٹ کیس پہ کہتے ہیں بیٹا جمپ کرو، کودو، تاکہ کسی طرح یہ زب لگ جائے. یہ سارے مرحلے ہوتے تھے. اب یہ لے کے پہنچے ایئرپورٹ پہ، معلوم ہے ایک مومن آ گئے، مولانا وہ بڑی مشکل سے آفس سے 1 گھنٹے کا بریک لے کے آ رہا ہوں، تو کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں پتا چلا، آج آپ جا رہے اتنے بجے فلائٹ ہے، میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا. ارے بھائی اتنی مشکل سے بچے کدوا کے تو ہم نے یہ سوٹ کیس بند کیے، اب یہاں کوئی جگہ ہی نہیں ہے. وہ کہا نہیں مولانا یہ بہت میرا تحفہ ہے، لینا پڑے گا، ہم سوٹ کیس کھولنے کو تیار نہیں. اب لے کے آئے تو ہم نے کیا کیا بھائی، سوٹ کیس میں اوپر کی زپ کھولی اور اسی کے اندر وہ چیز ڈال دی اور کہا ٹھیک ہے گھر جا کے آرام سے دیکھیں گے کیا. تو یہ اکثر یہ ہوتا ہے جب پیکنگ ویکنگ ہو جائے اور کوئی آپ کو کوئی چیز دے تو جو چیز بھی آپ کے سامنے نظر آئی آپ نے اسی میں وہ چیز رکھ دی. ورنہ پیکنگ کا ایک طریقہ، اس نے درہم ایک طرف پیک کیے تھے، دینار ایک طرف پیک کیے تھے، کپڑے ایک طرف پیک کیے تھے، الگ الگ سوٹ کیس. تو اب تو شتیتا نے دیا تھا، شہر کے دروازے پر تھا، اتنی معمولی سی چیزیں تھی، میں نے لے تو لی تھی، لے کے اسی سامان میں کہیں رکھ دی تھی، اب یاد ہی نہیں آ رہا. کوئی بڑی رقم ہوتی تو یاد آ جاتا. تو جیسے $5 یہ سب اگر گھر میں گر جائے تو آدمی کو یاد بھی نہیں آتا. یاد تو نہیں، میں ماسیاں آتی ہیں، ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے، جھاڑو لگاتی ہیں، کبھی یہاں سے کوئی نوٹ مل گیا، کبھی وہاں سے کوئی نوٹ مل گیا، تو جو معمولی رقم. تو خلاصہ یہ ہے کہ مولا اب یہ 20,000 30,000 دینار کی تھیلیاں تھیں، کئی تھیلیاں، بہت ساری، 10-40,000 درہم کی تھیلیاں تھیں، بہت ساری. یاد امام نے کہا وہ دیکھو جو مخصوص ایک تھیلی ہے نا، وہ 2 بھائیوں نے جو بھیجا تھا، 2 بھائی، اس کے اندر تم نے وہ 1 درہم ڈال دیا تھا اوپر ہی. ہاں یاد آ گیا، جا کے دیکھا تو اوپر وہ درہم رکھا ہوا. اور وہ جو بلخ کے رہنے والے، بلخ، اب یہ آج کل بہت بلخ کا نام آ رہا ہے نا، مزار شریف سے بالکل ملا ہوا بلخ. تو جو بلخ کے رہنے والے تھے، مومن نیشا پور میں آئے تھے، شفٹ ہوئے تھے، ان کے کپڑے جس میں تھے خمس والے، اس میں تم نے رومال ڈالا تھا. مولا یاد آ گیا، جو امام نے بتایا، ابھی دیکھا بھی نہیں یہ تھیلیوں کو، ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور بتا دیا. وہ 2 چیزیں نکال کے دی امام نے، دونوں چیزیں لی، بوسہ دیا، غلام کو بلایا اور کہا کہ جو میرے گھر کا کھانا پینا بنتا ہے نا، تو جس پیسے سے خریدا جاتا ہے، یہ 1 درہم جا کے اس میں رکھ دے، اس سے میرے گھر کا کھانا پکے گا، یعنی میں جو کھانا کھاؤں گا وہ اس 1 درہم سے کھاؤں گا. اور یہ جو رومال کا ٹکڑا ہے نا، جہاں میرا کفن تیار ہے، یہ جا کے اس کے اندر رکھ دے کہ جب میں مروں تو میرے کفن میں یہ شتیتا کے کا رومال بھی ہو. اور خالی یہ نہیں کہا، غلام مجھے ایگزیکٹ فیگر یاد نہیں ہے، 30 دینار شاید کہے تھے یا 40، وہ لے کر آؤ. اور اس کے بعد یہ کہا کہ جا کے شتیتا کو یہ دے دینا، کہنا 19 دن تم زندہ رہو گی، جس دن راوی پہنچے گا، روزانہ 1 درہم خرچ کرے اور باقی سے اپنے کفن دفن کا انتظام کرے. اور وہ کپڑے کا ٹکڑا دیا اچھا خاصا بڑا، کہا یہ وہ کپڑا ہے جو میری دادی فاطمہ زہرا کے باغ میں کپاس اگی تھی، اس سے اس کے دھاگے بنے تھے، اور میری پھوپھی چھٹے امام کی بہن نے اس کو چرخے پہ چلا کے یہ کپڑے کا ٹکڑا تیار کیا. شتیتا سے کہنا کہ اسے اپنے کفن میں شامل کر لے. واقعہ پھر ہے کہ گیا بھی واپس تو سب کچھ ہوا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں شتیتا کی خوشی کی کیا حالت ہوگی. اس نے کہا مولا، اور یہ تو 1 درہم دیا تو آپ نے 40 واپس کی، اور رومال کا چھوٹا سا کھدر کا بنا ہوا رومال، گھٹیا کپڑا، اور آپ نے اتنا بہترین کپاس، فاطمہ زہرا کے باغ کے اندر جو کپاس ہوگی اس سے یہ سود بنا کے کپڑا تیار ہوا. معصومہ کا ہاتھ لگا ہے، معصوم کی بہن کا ہاتھ لگا، وہ آپ نے دیا. تو جو باقی جو 40,000 اور 30,000 دینار دیے اور یہ 2,000 جوڑے دی، کہا کہ جیسی نیت شتیتا کی تھی ویسی نیت کسی کی نہیں تھی. اور تمہیں پتہ بھی چل جائے گی خرابی، اور بعد میں خرابی پتہ بھی چلی. وہ جب پیسے والوں میں غرور ہوتا. امام نے اس واقعے میں پیغام یہ دیا
کہ 30,000 درہم والا پیچھے رہ گیا، شتیتا کا 1 درہم خلوص والا تھا، وہ سب پہ حاوی آ گئے. 2 پیغام ہیں اس کے اندر. امام کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں. تو اگر آپ گھر کی مجلس کریں اور کوئی بھی نہ آ سکے، صرف آپ ہی بیٹھے ہوں، تب بھی امام کے وہ قبول ہے. آپ وہ امام کوالٹی دیکھیں گے اس مجلس کی، مجلس کرنے والے کا خلوص دیکھیں گے. تو یہ کووڈ ہو یا کورونا ہو یا کرفیو ہو یا لاک ڈاؤن ہو یا اور کوئی مسئلے ہوں، آپ کو کوئی افسوس اس حوالے سے نہیں کرنا پتہ نہیں امام نے قبول کیا کہ نہیں کیا. لیکن ایک پیغام تو یہ کہ ایسا قبول کیا جس کی سب سے حقیر چیز تھی، اسی کو سب سے زیادہ امام نے ترجیح دی، کیونکہ اس کی نیت سب سے اچھی تھی. اور دوسرا وہ بھی پیغام ساتھ میں ہے جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ امام صرف ہمارا امتحان لیتے ہیں، ورنہ ہمارے خون سے امام کو کوئی فائدہ، ورنہ ہماری زکوٰۃ سے امام کو کوئی فائدہ، ورنہ ہمارے چندے سے امام کو کوئی فائدہ، ورنہ جو ہم کسی امام باڑے میں یا کسی شبیہ کے ساتھ جا کے بطور تبرک کچھ پیسے ڈال دیتے ہیں، اس سے امام کو کوئی فائدہ ہے؟ کیا اس سے امام کا گھر چل رہا؟ کیا امام ہمارے اس پیسے کا؟ وہ تو صرف ہمارا جذبہ دیکھتے، جو ہم دیتے ہیں اس کے بعد آخرت کو چھوڑیں، اس دنیا میں ہی امام 40 گنا بڑھا کے واپس کرتے. کسی کو ہاتھ کے ہاتھ دے دیں گے اگر شتیتا جیسا جذبہ، اور کسی کو اپنی آئندہ زندگی میں اتنا ملے گا کہ وہ خود حیران ہوگا کل مقداد والے واقعے کی طرح، بے اسباب متعددہ، ایسی جگہ سے وہ حیران ہوگا یہ کیوں مل رہا، یہ اس لیے مل رہا تم نے خمس باقاعدگی سے نکالا، تم نے زکوٰۃ ایمانداری سے دی ہے، تم نے مجلس کے یا امام باڑے کے ڈونیشن باکس میں پوری سچائی کے ساتھ، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی ایڈورٹائز کے لیے نہیں، امام کے نام پہ کچھ دیا. وہ مانگتا اس لیے نہیں ہے کہ وہ محتاج ہے، وہ مانگتا اس لیے کہ اس سے بڑھ کے ہم کو دینا چاہتا ہے. تو امام کے نام پہ جو آپ خرچ کریں یہ آدھی بات ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہ تو ہوا مسئلے کا ایک پہلو. 2 اور خلوص کے ساتھ 2 امام کے نام پہ پھر دیکھو کتنا ملتا. کوالٹی کو چیک کرنا، کوانٹیٹی پر اتنی توجہ نہ دینا. اور امام اس لیے نہیں مانگتے ہیں کہ امام کو محتاج ہیں، وہ ہم کو دینا چاہتے ہیں. لیکن امام کے نام پہ 2 یہ ایک چیز ہے، اور دوسرا بھی اس کا پیغام ہے کہ امام کے نام پہ مت دو کا کیا مطلب ہے؟ مت لو. امام کے نام پہ دو، یہ فائدہ. امام کے نام پہ مت لو، جو تم گیو اینڈ ٹیک. کب؟ اگر کہیں سے تمہارے پاس مال حرام آ رہا. امام کے چاہنے والے کی سب سے بڑی خصوصیت جو بتائی گئی، جو پیغمبر نے اپنے حدیث میں بیان کی، شب معراج کی حدیث یاد کر، جو چھٹے امام نے اپنی حدیث میں بیان کی، جب پوچھا گیا مولا جعفری ہر طرف شور ہے، جعفر کے ماننے والے، آپ کسے کہتے ہیں جعفری؟ آپ کسے کہتے ہیں؟ اور جو 10ویں امام نے ارشاد فرمایا، تینوں کا خلاصہ ہے ایک جملہ کہا، 2 چیزیں، عقل حلال اور صدق مقال. یہ ہمارے شیعہ کی خاص بات. وہ جب پیٹ میں کوئی چیز لے جائے گا حلال ہوگی، ورنہ نہیں چاہیے اس کو، نہیں لے گا، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. بھئی بڑا پروفٹ ہے اس کے اندر، شراب کا بزنس کر لو نا، بڑا پروفٹ ہے اس کے اندر، فلاں کمپنی کے شیئر خرید لو جو گیمبلنگ کرتی ہے. نہیں چاہیے ہمیں. حلال اور صدق مقال یعنی قول، زبان ہمیشہ سچ بول. اچھا پیغمبر کے یہ الفاظ نہیں تھے، یہ چھٹے امام کے الفاظ سے جو میں نے پڑھے، پیغمبر کے تھے کہ میں نے معراج کے سفر میں جنت دیکھی، تو جنت میں ان لوگوں کو پایا جو 2 چیزوں کو حرام سے بچاتے تھے، زبان کو اور پیٹ کو. پیغام وہی. اور آخری بات سن لیجئے، اس لیے کہ بہت زیادہ وقت ہو گیا. ایک آخری جملہ، میدان کربلا میں آقا حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں میں تمہیں کتنا ہی سمجھاؤں، تم لوگوں پہ اثر نہیں ہوگا. کیوں اثر نہیں ہوگا؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ تم یزیدی ہو، کہا اس لیے اثر نہیں ہوگا لقد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. جب پیٹ حرام سے بھر جائے تو آدمی یزیدی بنتا. اور جو ابھی مردے کا سر کاٹنے کا مسئلہ امام نے بتایا نا، یہ مسئلہ خالی سنی سنائی بات نہیں، میں پرسنل نالج رکھتا ہوں، لیکن چونکہ
ہم جیسوں کو اسلام کا حکم ہے کہ اگر لوگ آ کے تم سے مسئلے پوچھیں تو اس کو ممبر پہ اس طرح بیان نہ کرو کہ کوئی خاندان یا کوئی خاص شخصیت جو ہے وہ اسپیسیفائی ہو. تو میں نے ایک عام سی بات کہی کہ یہ والا مسئلہ، یہ حرام میلبرن سے لے کے لکھنؤ سے لے کے حیدرآباد سے لے کے لاہور سے لے کے کراچی سے لے کے بمبئی سے لے کے لاس اینجلس تک مومنین کرام کی ایک قابل ذکر تعداد. ایسا نہیں اکا دکا ہے، اکا دکا کو میں ممبر کا موضوع کیوں بناؤں، اس میں مبتلا. اب یہ کل بتاؤں گا. میری جیب میں ساری دلیلیں ہیں. یہ دلیلیں کیوں لایا میں، میری عادت نہیں، پچھلے سال کی اس خوفناک بمباری کی وجہ سے، جو ایک مسئلہ شرعی بتانے کی بنا پر، جس میں یہ پیغام واضح کرنا تھا کہ کربلا میں آقا حسین یزیدیت سے ٹکرائے، لیکن یہ کہہ کر کے تم حرام کھا رہے. دیکھیں یہ بے حیا فوج ہے. اس سے اگر کوئی ایسی بات کہی جائے نا تو وہ ایسا ہی بے حیائی کا جواب پلٹ کے دیتے ہیں. بھئی حبیب ابن مظاہر نے کہا نماز پڑھنے تو کیا جواب ملا؟ فائدہ کیا ایسی نماز کا، تمہاری نماز قبول نہیں. حسین نے کہا کہ تم لوگوں کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، پلٹ کے یہی کہتے کہ ہم سے کہہ رہے ہو تو تمہارے ماننے والوں کے پیٹ بھی تو حرام سے بھرے ہوئے ہیں. طریقہ یہی ہوتا ہے. مثلا میں اگر کسی سے کہہ دوں کہ دیکھیں وہ آپ کی بیٹی بے پردہ گھر سے باہر نکل رہی ہے، اور پلٹ کہیں گے مولانا آپ کی بیٹی بھی تو بے پردہ گھر سے نکل رہی ہے. یہ مومنوں کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ تانا دیں گے اگر واقعا میری کوئی بیٹی بے پردہ ہو. تو جو یزیدی ہیں ایک نے بھی پلٹ کے یہ نہیں کہا، کیونکہ کہنے کی ہمت نہیں تھی. پتہ تھا کہ حسین اور حسین کے ماننے والے مر جائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے. چنانچہ میدان کربلا میں کسی بچے نے بھی نہیں کہا، کسی بچے نے بھی نہیں کہا کہ ماموں بہت پیاس لگ رہی، چچا بہت پیاس لگ رہی. یزید کی بات مان لیجئے نا، کیونکہ وہ کھانا اور پانی جو یزید کی بات ماننے کے نتیجے میں ملے گا، اس سے بڑا حرام کوئی نہیں. ایک بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا، وہ تو کہہ سکتے ہیں. ایک نے بھی نہیں کہا. بلکہ ہمارے پاس تو یہ واقعات آتے ہیں کہ جسے مثلا زندگی سے بہت پیار ہونا چاہیے، پورا آدمی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، مرنے کے لیے تیار. وہ بھی آسانی سے موت کا سامنا نہیں کرے گا، لیکن بہرحال تیار ہوتا. جوان آدمی جس کی زندگی ابھی شروع ہوئی. وہ جناب قاسم کا جملہ ہر ایک کو یاد ہے، وہ کل کی مجلس میں آئے گا، کل جناب قاسم کا تذکرہ. مگر آج جو میں کہہ رہا ہوں وہی بات، حق. بھوکا رہنا ہے رہیں گے، پیاسا رہنا ہے رہیں گے. ارے بھوک اور پیاس کیا ہے، اگر مرنا ہے تو مرنے کے لیے تیار. کربلا کا راستہ ہے، قافلہ چل رہا ہے، دوپہر کا وقت ہے، حسین اپنے خیمے میں ہے. ایک بار ہلکی سی نیند آ گئی، جسے انگریزی میں نیپ کہتے ہیں. اکبر باپ کے خیمے میں موجود ہے. حسین نے ایک بار آنکھ کھولی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. شہزادہ اکبر نے پلٹ کے پوچھا کہ بابا یہ نیند سے اٹھ کر کلمہ استرجا، اس آیت کا نام ہے کلمہ استرجا، یعنی اللہ کی طرف واپس جانے والی آیت. بابا یہ نیند سے اٹھ کے انا للہ پڑھنا؟ کہا نہیں بیٹا، یہ میں نے اس لیے پڑھا کہ جو چند لمحے کے لیے آنکھ لگی تھی، خواب میں دیکھا کوئی آدمی اعلان کر رہا کہ یہ سارا قافلہ موت کے منہ میں جا رہا، یہ مرنے جا رہے ہیں. علی اکبر کا جواب تھا بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا یقیناً ہم حق پر ہیں. تو کہا بابا پھر ہمیں کیا پرواہ، پھر موت سے کیا ڈر، پھر تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. اکبر کے اس دادا نے جس کا نام اور اکبر کا نام ایک ہے، یہی تو کہا تھا ابو طالب کا بیٹا اسے پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر جائے کہ موت اس پر آ جائے. جو دادا کی شان تھی وہ بیٹے نے دکھائی، لیکن کب؟ 18 سال. یہ جوانی کا آغاز ہے، ابھی تو دنیا کے مزے لینا ہے، ابھی تو زندگی کا آغاز ہوا ہے. وہ ہم تو مال حلال و حرام کے چکر میں ہیں
کہ حرام کیسے چھوڑے، وہ کہہ رہا ہے میں زندگی چھوڑنے کو تیار ہوں اگر حسینی ہوں. لیکن یہ جو اکبر نے فکر بتائی وہی ہے کہ جو میرے دادا کی ہے، نام ہے وہی ہے جو میرے دادا کا ہے. تو شکل کیسی ہے؟ وہی ہے کہ جو حسین کے نانا کی ہے. سیرت کیسی ہے؟ وہی ہے جو حسین کے نانا کی ہے. کربلا کے شہیدوں میں اکبر اس اعتبار سے بہت مختلف ہے کہ شہید سب ہوئے، لیکن دو تین ایسی باتیں ہیں جو صرف علی اکبر کے حوالے سے نظر آتی. جب علی اکبر میدان میں گیا تھا تو حسین نے ہاتھ اٹھا کے ایک جملہ اللہ سے کہا اور ایک جملہ پھر ہاتھ گرا کے عمر سعد سے کہا. کتنے شہیدوں کے لیے یہ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. اکبر جا رہے ہیں اور حسین ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے خدا بندہ میرا گواہ بن جائے اس قوم کے خلاف. میں اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی میرے نانا کی شبیہ ہے اور جو سیرت میں بھی میرے نانا کی شبیہ. اور عمر سعد سے کہا کہ اے پسر سعد، تو میرے بیٹے کے قتل کا انتظام کر رہا ہے، خدا تیری نسل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منقطع کر دے. حسین کی نسل آج باقی ہے، عمر سعد کی نسل ختم ہو گئی. کربلا کے کتنے شہید آپ کو ملے گی. اور عجیب بات یہ کہ صحیح روایت کے مطابق اب جو میں مسائل پڑھ رہا ہوں چونکہ وقت بہت گزر گیا ہے مجلس کے دوران، اب وقت میرے پاس کم رہ گیا ہے، ریفرنس دینے کا موقع نہیں ہے، تو جو میں مسائل پڑھوں گا اس میں دو روایتیں آئیں گی، ایک جناب زینب سے رخصتی اور ایک چوتھے امام سے. ایک روایت عبدالرزاق المقرم نے اپنے مشہور مقتل میں لکھی ہے، ایک روایت مولانا زیدی صاحب پڑھتے تھے. کربلا کی تاریخ یہ ایک اختلاف ہے کہ کربلا میں بنی ہاشم میں سب سے پہلی شہادت کس نے دی، لیکن اب تقریباً یہ آج ڈیسائیڈڈ ہے کہ شہدائے بنی ہاشم میں پہلا شہید اکبر. خاص طور پر جب سے لوگ براہ راست کربلا میں جا کے اکبر کی قبر پہ اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل، اے نسل رسول کے پہلے شہید آپ کو ہمارا سلام. یعنی اکبر کی زیارت جو کربلا میں پڑھی جاتی ہے. تو روایت یہ ہے کہ صبح سے جہاد کربلا شروع ہو چکا، لاشوں پہ لاشیں گر رہے ہیں، لیکن پہلے اصحاب کو بھیجا جا رہا. یہ مسلم ابن اوسجا مارے گئے، وہ حبیب ابن مظاہر مارے گئے، وہ شوذب مارے گئے، وہ جون غلام حبشی مارے گئے. ایک ایک کر کے تمام شہداء اپنی جانیں حسین کے نام پہ قربان کر رہے ہیں. ایک نام اور ہے جو کم پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نام کے دو شہید تھے، سیف دونوں مارے، عابس دونوں مارے، شہید ہوئے، شبیب شہید. تمام اصحاب ختم ہو گئے. اب بنی ہاشم کے شہیدوں کی باری. بہن کے بیٹے سامنے نظر آ رہے، بھائیوں کے بیٹے سامنے نظر آ رہے، خود بھائی سامنے نظر آ رہے. ایک بار حسین نے آواز دی اکبر بیٹا سب سے پہلے تمہیں مقتل میں جانا. پہلا امتحان حسین اپنا دے گا، پہلا لاشا حسین اپنے لال کا اٹھائے گا. اکبر تو طرف کے گھوڑے کی جانے پڑے، بابا میں تو صبح سے انتظار کر رہا تھا، مجھے کتنے جلدی اجازت ملتی ہے، اس وقت کا میں انتظار کر رہا تھا. اور اکبر طلب کے گھوڑے کی جانے پڑے. حسین نے روک دی. اکبر کہاں جا رہے؟ بابا آپ ہی نے تو اجازت دی ہے. کہا وہ میں نے اجازت دی، تم نہیں جا سکتے خالی میری اجازت پر. جاؤ جا کے گھر والوں کو بھی خدا حافظ کہو. دیکھیے 30,000 کی فوج یزید سے جنگ کرنا آسان ہے، بہنوں پھوپھیوں اور ماؤں سے یہ کہنا کہ 18 سال کے اس چاند کا خون میں آلودہ لاشا دیکھنے کو تیار ہو جائے، یہ اکبر کا زیادہ بڑا امتحان. سوچتے ہوئے چلے، کیسے ماں سے کہوں گا ماں تیرا اکبر مارا جا رہا. ماں بہرحال کتنی ہی بلند رتبے کی ہو، ماں ماں ہے.
آپ حضرات مرد ہیں، آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے جو ماں کی ممتا، اور اکبر جیسے کی ماں، کیسے ماں کو یہ خبر دوں کہ میں مرنے جا رہا ہوں؟ پریشانی کے عالم میں جانا بھی ضروری ہے، بابا نے حکم دے دیا۔ ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ام لیلہ نے مصلی بچھایا ہے، مصلی پر بیٹھی۔ ظہرین کی نماز تو ہو چکی تھی، مغربین میں تو ابھی بہت دیر باقی، یہ کون سی نماز کا وقت ہے جو اماں مصلی پہ بیٹھ گئے؟ ایک مرتبہ کا اماں یہ مصلی پر کس لیے؟ کہا بیٹا تیری ماں نے ایک منت مانی کہ جتنے جلد میرے اکبر کا لاشا آئے گا میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں گا۔ ملے گی ایسی کوئی ماں؟ ام لیلہ کا یزید سے فرسٹ کزن کا رشتہ، کہا کہ بس میرے دل میں یہ خیال ہے کہ ایسا نہ ہو میرا اکبر میدان میں پیچھے ہٹ جائے، لوگ کہیں کہ چونکہ ماں کا رشتہ تھا یزید سے اس لیے بیٹے نے صحیح معنی میں جنگ نہیں کی۔ اکبر نے مسکرا کے کہا اماں تو نے تو میرا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا، میں تو سوچ رہا تھا کیسے تجھے الوداع کہوں۔ اور لیلا کہتی ہے اکبر بیٹا تو جلدی جا، میں تیرے لاشے کا انتظار کر رہی ہوں تاکہ اپنی منت کو بڑھاؤں۔ اور اکبر چلے، لیکن اب اکبر کا اس سے بڑا امتحان، اکبر کو زینب نے پالا، بچپنے سے اکبر زینب کے پاس رہے، حسین اور زینب کا گھر دیوار ملا ہوا تھا، اکبر زیادہ وقت زینب کے پاس تھے، زینب کے پاس سوتے تھے، کھانے کا انتظام زینب کرتی تھی، اکبر کو جو ضرورت پیش آتی تھی زینب سے وہ سوال کیا کرتے تھے۔ اب اس ماں سے زیادہ محبت کرنے والی پھوپھی کیسے جا کر کہوں کہ تیرا اکبر مرنے جا رہا ہے؟ پھوپھی کے خیمے میں گئے، کس طرح بات کی جائے؟ یہ وہ عبدالرزاق المقرم نے جو روایت لکھی، دیکھا کہ پھوپھی زینب زمین پہ بیٹھی، اکبر نے جا کے پھوپھی کی گود میں سر رکھ دیا۔ 18 سال کا جوان جسے بیٹے سے زیادہ محبت سے پالا، زینب کو پیار آ گیا، اکبر کے بالوں میں انگلی سے کنگھی کرنے لگی۔ اکبر بیٹا اس وقت کیسے آیا؟ کہا پھوپھی اماں اس وقت مجھے ایک مسئلہ پیش آ گیا، وہ مسئلہ پوچھنے آپ کے پاس آیا ہوں۔ زینب نے کہا بیٹا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کا وقت تو ہے نہیں، جہاد کربلا اپنے پیک پر ہے، یہ مسئلہ پوچھنے کا وقت تو ہے نہیں۔ کہا نہیں پھوپھی اماں یہ مسئلہ تو اسی وقت پوچھنا ہے اور آپ ہی سے پوچھنا، جب سے ہوش سنبھالا ہے جو پوچھا آپ سے پوچھا۔ کہا اچھا بیٹا جلدی سے پوچھ لے۔ اکبر نے کہا پھوپھی اماں اتنا بتا دیجئے، آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ؟ وہ کربلا میں ماں کا نام سننا تھا، زینب سے برداشت نہ ہوا، ایک بار تڑپ کے کھڑی ہو گئی۔ اکبر 18 سال کے جوان ہو کے کیسا بچوں جیسا سوال کر رہا؟ ارے کہا فاطمہ زہرا جیسی شہزادی، میں تو ان کی ایک کنیز کے برابر ہوں۔ اکبر نے کہا تو اماں پھوپھی اماں اگر یہی بات ہے نا تو آپ ایک کام کریں، آج اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر دیں۔ آج زینب تڑپ کے رہ گئی۔ اکبر کسی اور طرح سے مجھے تیرے مرنے کی خبر ملتی تو شاید تیری پھوپھی بھی مر جاتی، مگر کس طرح سے اکبر نے کہا آج فاطمہ کے لال پہ اپنے لال کو قربان کر دے، جا بیٹا میں نے تجھے خدا حافظ کہا۔ کربلا میں اکبر واحد شہید ہے کہ فوج یزید کہتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خیمہ گاہ سے باہر آنا چاہتے ہیں، پردہ اٹھتا ہے پھر پردہ گر جاتا ہے، پردہ اٹھتا ہے، ایسا لگتا ہے اکبر باہر آ رہے ہیں، پھر پردہ گر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اکبر باہر آنا چاہیں کوئی بہن آ کے لپٹ جائے، بھیا ایک بار اور اپنا چہرہ دکھا دے۔ جب اکبر باہر نکلنا چاہے کوئی پھوپھی آ کے لپٹ جائے، اکبر بیٹا ایک بار تیری پھوپھی اور تیری زیارت کر لے۔ بار بار اکبر نکلنا چاہیں بار بار پیچھے آ جائیں، یہاں تک کہ آقا حسین کو کہنا پڑا بیویوں اکبر کا راستہ نہ روکو، دیر ہو رہی ہے، فوج یزید انتظار کر رہی۔ حکم امام آ گیا، ساری بیویاں پیچھے ہٹ گئیں، اکبر باہر جانے لگے۔ اب ایک آواز آئی، اکبر بھیا، یہ وہی زیدی صاحب والی روایت، اکبر بھیا سب سے مل لیے، کیا ہم سے نہ ملو گے؟ اکبر نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بستر پر میرا بیمار امام سجاد اپنی قبر کو پکڑے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اکبر بھیا ایک بار ہم سے تو مل کے جاؤ۔ اکبر پلٹ کے آئے، بھائی نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، خدا معلوم کیا باتیں کی، اور اب اکبر چلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ ابھی گھوڑا آگے بڑھا تھا کہ حسین ایک دعا خدا سے کی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اور ایک بد دعا عمر سعد کو دی،
اکبر گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک بار ایسا لگا کوئی میری سواری کے پیچھے پیچھے چل رہا. مڑ کے دیکھا کون؟ کیا دیکھا؟ میرا 57 سال کا بوڑھا باپ پیدل میری سواری کے پیچھے پیچھے اس طرح آ رہا ہے کہ جیسے جیسے میں گھوڑے کی رفتار بڑھا رہا ہوں حسین پیدل ہیں اپنی رفتار بڑھا رہے. جوان بیٹا بوڑھے باپ کو اس حالت میں دیکھا، تڑپ گیا، گھوڑا روک لیا. ہاتھ جوڑے، بابا اس طرح تو میں دشمن کے سامنے نہیں جا سکتا اگر آپ میری سواری کے پیچھے چلیں گے. عجیب جملہ. کس کے لیے جملہ کہا ہے حسین؟ اور کوئی شہید کے لیے کہا؟ اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، اس لیے تجھے نہیں پتا تیرے بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. اکبر نے کہا لیکن بابا میں کیسے میدان جنگ میں جاؤں؟ بات مختصر کرتا ہوں، بہت وقت ہو گئے. رونے کے لیے صاحبان اولاد اکبر کی جوانی ذہن میں لائیے، یہی کافی ہے، بیان کی بھی ضرورت نہیں. حسین تلہ زینبیہ قریب میں ایک ٹیلہ ہے، اس پہ جا کے بیٹھ گئے. اکبر گھوڑے پہ آ کے بیٹھ گئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے. حسین قریب ایک ٹیلہ ہے، اس پہ جا کے بیٹھ گئے. تلہ زینبیہ کے بالکل پیچھے خیمہ گاہ ہے. زینب خیمہ گاہ کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی اور خیمہ گاہ کے اندر ام لیلہ کا خیمہ ہے. ام لیلہ اپنے خیمے میں مسلح پہ جا کے کھڑی ہو گئی. یہ گھوڑے پہ ہیں، وہ ٹیلے پر ہیں، وہ در خیمہ ہیں، وہ مسلح پر ہیں. اکبر کی نگاہیں فوج پر ہیں، حسین کی نگاہیں اکبر پر ہیں، زینب کی نگاہیں حسین پر ہیں، لیلا کی نگاہیں زینب پر ہیں. ایک عجیب منظر بن گیا. اب کیا بتاؤں، فاتح خیبر کے پوتے کا جہاد ہے، میدان خندق کے فاتح کا جہاد ہے. فوج یزید علمانو الحفیظ پکار اٹھی. میرے پاس جہاد اکبر بیان کرنے کا وقت نہیں. تھوڑی دیر گزری، ایک بار اکبر کلیجے میں برچھی کھا کے گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب در خیمہ پر گری، لیلا شکر کے سجدے میں گری. شکر للہ، خداوندہ تیرا شکر ہے میری کمائی کام آ گئی. حسین گرے، اٹھے، پھر گرے، پھر سنبھلے اور پھر ایک مرتبہ اکبر کی جانب آگے بڑھے. ہائے عجیب وقت ہے، خدا کسی صاحب اولاد کو یہ وقت نہ دکھائے. یہ تو اکبر جیسا بیٹا ہے. حسین کی آنکھوں کی بینائی کچھ دیر کے لیے چلی گئی. آواز دی ادعونی یا بنیا، بیٹا مجھے پکارو تاکہ میں تیری آواز سن کے تیرے قریب جاؤں. اکبر نے آواز دی الیہ الیہ، بابا یہاں آئیے، خدا آپ کو کربلا معلیٰ لے جائے. آج بھی مقام علی اکبر موجود ہے جہاں حسین کا 18 سال کا یہ چاند گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا. میرا مولا پہنچا. عجیب منظر دیکھا. خدا کسی بوڑھے باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. اکبر کا بہتا ہوا خون پہلے نظر آیا اور پھر اکبر کا زخمی جسم. اس طرح سے اکبر زمین کربلا پہ ہے کہ دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. حسین قریب آئے، کہا اکبر بیٹا تجھے بھی اٹھا کے خیموں تک لے جانا چاہتا ہے. یہ کہہ کہ میرا مولا جھکا، ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے پیروں کے نیچے رکھا. اللہ اکبر کہہ کہ اکبر کو اٹھانا چاہا، لیکن ہائے میرا 57 سال کا ضعیف امام. ہاتھ کانپ گئے، اکبر نہ اٹھایا گیا. دوبارہ جب تیسری بار بھی حسین کامیاب نہ ہوئے، 57 سال کا میرا بوڑھا امام ہے لیکن ہے تو فاتح خیبر علی کا بیٹا، جوان کو نہ اٹھایا گیا. کہا اکبر بیٹا کچھ تم بھی باپ کی مدد کرو. اکبر نے کہا بابا میں کیا مدد کروں؟ کہا کہ اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دو تو تجھے آسانی سے اٹھا لوں گا. بس اتنا کہنا تھا، اتنا سننا تھا. اکبر نے اپنا ایک ہاتھ سینے سے ہٹایا، حسین کی گردن میں ڈالا. حسین نے کہا اکبر اور دوسرا ہاتھ؟ کہا بابا دوسرا ہاتھ کلیجے سے ہٹانا نہیں جاتا ہوں، میں یہ سننا تھا میرا مظلوم آقا. 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. اکبر یہ کیا کہہ دیا؟ کیا تمہیں نہیں پتا تمہارا باپ کتنا صابر ہے؟ یہ دوسرا ہاتھ بھی سینے سے ہٹاؤ، تمہارا باپ دیکھے تو صحیح کیا بات ہے. اکبر اب حکم آ گیا. اکبر نے سیدھا ہاتھ بھی ہٹایا. کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آ رہا ہے. حسین نے کہا اکبر بیٹا بس اتنی سی بات ہے؟ یہ کہہ کہ میرا مولا اکبر کے سینے کے قریب اس طرح دو زانو بیٹھا جیسے آپ نماز کے تشہد میں بیٹھتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے
میں تڑپ کے کہوں یا رسول اللہ ذرا جلدی سے میدان کربلا میں آئیے، لیکن اکیلے نہیں آئیے گا، اپنے ساتھ ابراہیم خلیل خدا کو لے کے آئیے گا۔ اے ابراہیم، یہ کربلا کا اسماعیل ہے، یہ بوڑھا باپ ہے، جوان کے سینے سے برچھی نکال رہا، لیکن اس باپ کی آنکھوں میں پٹی نہیں بندھی ہے، اس باپ کے ہاتھوں میں راشا نہیں ہے، بس ایک بار برچھی کے پھل پہ ہاتھ ڈالا، ہاں اتنا میرا دل کہتا ہے۔ ہاتھوں میں راشا نہیں تھا، آنکھوں میں پٹی نہیں تھی، مگر برچھی کو نکالنا چاہتے ہیں تو مڑ کے نجف کو ضرور دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا یا علی مدد، یا علی مدد، بابا اس جوان کے سینے سے برچھی نکالنا ہے، حسین کی مدد کو آئیے۔ مگر جوان کے سینے کی برچھی ہڈیوں میں پھنسی، ادھر حسین نے برچھی ہلائی، اکبر کا کلیجہ ہلا، کلیجے کا ہلنا ہے اکبر کا جسم ہلا، جسم کا ہلنا ہے زمین کربلا ہلی، زمین کربلا کا ہلنا ہے خیمے ہلے، پردہ ہلا، زینب کی آواز آئی بھیا اگر مدد کی ضرورت ہے تو بہن آ رہی ہے۔ حسین نے اکبر کا لاشا چھوڑ دیا، خبردار زینب خیمے سے باہر نہ آنا، تیرے پردے پر میں نے اپنے اکبر کو قربان کر دیا، اور مولا ذرا شام غریب آئیے، یہی زینب ہے۔ خیمے جلے، چادر چھنی، بال کھلے، اور زینب واہ علیہ واہ عباسہ، بیٹا علی اکبر کی فریاد بلند کرتے ہوئے خیمے